میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی بارگاہ میں نوکری اور حاضری پیش کرتے ہوئے آج تیسرا دن ہے محرم الحرام کا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو پہلے ایک خط پہنچا، پھر اس کے 2 دن بعد ہی 150 سے زیادہ خطوط پہنچے، اور پھر ان کے ملنے کے بعد ہی آپ کو پھر خطوط لے کر اور 2 بندے وہاں پہنچے۔ اس طرح کئی خطوط آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل میرے بھائی ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ اس لحاظ سے جناب مسلم حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت علی کی صاحبزادی حضرت مسلم بن عقیل آپ کے نکاح میں تھی۔ اس اعتبار سے آپ حضرت امام علی مقام کے بہنوئی لگتے ہیں، اور پھر آپ بڑے خوش شکل تھے، خوبصورت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بڑے خوبصورت تھے۔ اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی خدمت اور آپ کی تابع داری میں رہنا آپ اپنے لیے بڑا سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اور حضرت امام علی مقام نے چونکہ کوفہ والوں کو خط لکھ دیا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجوں گا، وہ مجھے جو رپورٹ کریں گے اس کے مطابق پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلا فیصلہ کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امام علی مقام نے مکہ پاک سے روانہ کیا۔ نے کسی سے وفا نہیں کی، ادھر جاتے ہوئے آپ کو کوئی ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل آپ فرماتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا لوگوں، واللہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا سرمایہ افتخار سمجھتا ہوں امام حسین کے قدموں میں رہنا، اور اب مجھے کوئی پتہ نہیں میں جا رہا ہوں میری زندگی وفا کرے نہ کرے، مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے نہ ملے، مجھے کوئی پتہ نہیں، لہٰذا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت امام کے قدم مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، آپ کے قدموں سے میں دور جا رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک سے نکلتے ہیں اور پہلے مدینہ پاک کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت محمد اور ایک حضرت ابراہیم۔ حضرت مسلم بن عقیل ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ ہر بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو اپنے سے جدا کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، اور جس وقت آپ مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں نا، پھر آپ رات کا ٹائم ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر آپ نے وہاں سے 2 راہبر اپنے ساتھ لے لیے کہ جو صحرا کے رستے سے آپ کو کوفہ میں پہنچا دیں۔ لیکن اللہ کریم چونکہ اہل بیت رسول کا امتحان لے رہا تھا، اور یہ راہبر آپ کے ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے اللہ کریم کی مرضی کے وہ راہبر جو ہیں وہ بھی رستہ کھو دیے، رستہ بھول گئے۔ جس وقت وہ بھی رستہ بھول گئے، حضرت امام مسلم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ پینے کے لیے پانی تھا نہیں، شدت پیاس کی وجہ سے وہ دونوں راہبر وہاں ہلاک ہو گئے۔ عرب کی شدید گرمی تھی، صحرا تھا۔ حضرت امام مسلم اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ چلتے چلتے بڑی صعوبتیں اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے آپ کوفہ میں پھر آپ دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل آپ کوفہ پہنچ گئے نا، اور وہ کوفی جن نے بڑے خطوط بھیجے تھے، جس وقت پتا چلا حضرت مسلم بن عقیل آپ امام عالی مقام کے نمائندے بن کے، آپ کے سفیر بن کے آئے ہیں، آپ کو پہلے آپ نے بھیجا ہے، تو کوفیوں نے لائنیں لگا دی آپ کی طرف، بڑی محبت سے مل رہے ہیں، بڑی عقیدت سے مل رہے ہیں، بڑی محبت پیش کر رہے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور بڑی عقیدتیں وہ پیش کر رہے تھے۔ جس وقت ان کی عقیدتیں دیکھی، حضرت مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں خط بھیجا کہ یہ کوفی بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، یہ تو بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور 18,000 تک لوگوں نے میری بیعت کی ہے، اور یہ آپ کی غلامی چاہتے ہیں، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج دیا۔ جیسے ہی آپ نے خط بھیج دیا، آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اگر کوئی حالات چینج ہوئے ہیں تو وہ اور کوئی ٹیکسٹ کر دو، کوئی حالات چینج ہوئے ہیں تو کوئی اور میسج کر دو یا فون کر دو، نہیں، آپ نے ادھر خط بھیجا۔ دوسری طرف یزیدیوں کو جس وقت 18,000 تک لوگوں نے بیعت کی، ان کو بڑی تشویش ہوئی اور خطرہ محسوس جس وقت ہوا، یزید کو انہوں نے خط لکھا کہ ارے کوفہ تیرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، مسلم بن عقیل کی 18,000 تک لوگوں نے بیعت کی ہے، یہاں حضرت امام حسین آ گئے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ تو کوفہ کا گورنر ہے، بصرہ سے کوفہ جا، اور ابن زیاد اس نے دوسرے ہی دن اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین وہاں مقرر کیا، اور خود مسلم بن عمر باہلی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور وہ کوفہ کی طرف چل پڑا۔ اور کوفہ کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کو خط چونکہ چلا گیا ہے اور آپ آنے والے ہیں، حضرت امام عالی مقام کی آمد کی امید تھی، اور یہ ابن زیاد لعین اس نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا۔ یہ کوفہ میں جس وقت داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں۔ جیسے ہی اس کو کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، اور لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اس ابن زیاد کا استقبال کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ کہہ کے آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ جس وقت قصر عمارت کے قریب پہنچا، اس کے حواریوں نے لوگوں سے کہا ارے ہٹ جاؤ، یہ امیر ابن زیاد آیا ہے۔ لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف پہنچی، اور یہ ابن زیاد اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ امام عالی مقام کو اتنا لوگ یہ چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں۔
ادھر سے حضرت امام عالی مقام نے اپنا خط دے کر اپنا قاصد بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور آپ نے اس میں لکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، آپ کی اولاد ہیں، آپ کی اطرت ہیں، اور اب لوگوں نے دین میں بگاڑ شروع کر دیا ہے، لہذا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ قاصد پہنچا، جن رؤوس آئے کوفہ کے نام آپ نے خط لکھا تھا، اور وہ خط مالک بن مسمع بکری، اخنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حسین اور عمر بن معمر کے نام تھا۔ اور جس وقت وہ خط لے کر قاصد پہنچا تو منظر بن جارود اس نے خط اور وہ قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا، اور ابن زیاد لعنتی نے قاصد کو وہاں ہی شہید کر دیا۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود تھے، اور آپ کی موجودگی کا اس کو پتا تھا، آپ موجود تھے، اور ابن زیاد نے اپنے غلام موقل کو بلایا، اور وہ موقل بڑا چالاک، بڑا ہوشیار تھا، مکار تھا۔ اس کو 3000 درہم دیے اور اسے کہا یہ لے جاؤ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جھانسا دے کر لوگوں کو پتا کرو مسلم بن عقیل کی محبت کرنے والے تھے بظاہر، اور مسلم بن عوسجہ یہ مسجد میں تھے، آپ کے پاس اس کو پہنچا دیا، اور اس نے کہا کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہیں، اور میں مسلم بن عقیل کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے وہ ہتھیار خریدیں، تلواریں خریدیں، اور میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عوسجہ جس وقت آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کہتے ہیں آپ اسی وقت پہچان گئے، کوئی دال میں کالا تھوڑا محسوس ہوا، لیکن آپ نے اس کو کہا جس شخص نے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ موکل نے کہا اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو جیسا چاہو مجھ سے آپ سلوک کریں، یا مجھ سے عہد و پیمان لیں، جو قسم چاہتے ہیں آپ مجھ سے لے لیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھا کر محب اہل بیت ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور محب اہل بیت ہونے کی جھوٹی اداکاری کرتا رہا۔ وہ جاسوس آپ کے پاس اس نے ٹائم گزارا، پھر ابن زیاد کے پاس گیا اور اس نے کہا میں اس کا پتہ لگا لیا ہے، اور حضرت ہانی کی پھر گرفتار کرنے کے لیے اس نے لوگ بھیجے۔ اب نام لینے کا اور ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ہانی آپ کو گرفتار کیا گیا۔ جس وقت آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں، یہ یاد رکھیں سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے حضرت ہانی کو یہ لکھا ہے کہ ابن زیاد ان کا دوست تھا، آپ کے گھر آیا جس وقت آپ بیمار تھے، آپ کا پتہ کرنے کے لیے آیا۔ آپ اس کے پاس جس وقت گئے نا، آپ کو گرفتار نہیں بلکہ کہا تجھے، حضرت ہانی سے کہا تجھے امیر بلا رہا ہے، ابن زیاد بلا رہا ہے، آپ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے پاس گئے، سلام کہا اس کو تو اس نے جواب نہ دیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر وہاں لڑائی شروع ہوئی۔ مختصر کر رہا ہوں، آپ 89 ایئرز اولڈ ہیں اور وہاں 25 لوگوں کو واصل جہنم کیا، 25 لوگوں کو واصل جہنم کر کے پھر آپ کے قبیلہ کے لوگ آئے اور قاضی شرح کو بلا کر ابن زیاد نے کہا انہیں کہو تمہارا بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور آپ قاضی شرح نے قبیلے والوں کو کہہ کے واپس بھیج دیا، اور پھر اس نے ابن زیاد نے لعین نے آپ کو شہید کر دیا۔
اور عبداللہ بن حازم کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے مجھے دارالامارت کی طرف بھیجا کہ پتہ کروں حضرت ہانی پر کیا گزری ہے۔ جس وقت آپ گئے، آپ نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل کو وہ سارا معاملہ بتایا۔ آپ نے کہا یا منصور امت، اے امت کے مددگاروں، پکارا لوگوں کو، اور اس وقت 4000 لوگ نکلے، 4000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے، اور آپ نے مختلف دستے بنائے، کچھ لوگوں کو آگے لگایا، کچھ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ادھر قصر عمارت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے 4000 میں سے یہ کوفی صرف وہاں 300 رہ گئے، اور جس وقت ابن زیاد کو پتا چلا انہوں نے قصر عمارت کا گھیراؤ کر لیا، تو اس نے رؤسائے کوفہ کو بلایا، انہیں لالچ دیا، ڈرایا دھمکایا، انہیں کہا یہ تمہارے لوگ رہ گئے ہیں، یہ 300 ہیں کیا، ان کو بولو چلے جائیں۔ جس وقت انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو صرف 30 لوگ رہ گئے، باقی رہ گئے ہیں۔ تو آپ بنو کندا کے دروازہ کی طرف نکلے، اور دروازہ تک پہنچنے سے پہلے پیچھے دیکھا صرف 10 آدمی رہ گئے تھے، اور جب آپ دروازے سے باہر نکلے مڑ کر دیکھا تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک بھی نہ رہا۔ اور حضرت مسلم بی بی طوعہ کے گھر میں آپ وہاں جاتے ہیں، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور حضرت طوعہ کے گھر میں جس وقت آپ جاتے ہیں تو وہاں ابن اشعث نے ابن زیاد کو بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے۔ بی بی طوعہ ان کا بیٹا تھا، وہ اس کے پاس رہتا تھا، ابن زیاد کے پاس، اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی فوج بھیجی، انہوں نے آ کے حملہ کیا بی بی طوعہ کے گھر کا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں ان پر 300 لوگ تھے، وہ ان کو جس وقت آپ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھے تھے، باہر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنی زرہ پہنی اور آپ تیار ہوئے، تلوار لی اور ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے۔ جس وقت بھاگے لوگ ابن زیاد کے پاس گئے، وہ بڑے غصے میں ہوا، ایک بندہ پکڑنے کے لیے 300 لوگوں کو بھیجا ہے اور تم ایک بندہ نہیں پکڑ سکے۔ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ تیرا گمان اور تصور یہ ہے کہ تو نے مجھے کسی حلاج، روئی بنانے والا یا جولاہے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ واللہ کہ این سے صد کس پیش او برابر سے صد بز است، خدا کی قسم یہ 300 اشخاص اس کے سامنے 300 بھیڑوں کے برابر ہیں۔ آپ نے ایسا حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو آگے سے جواب دیا، اور پھر اور بندے آئے، اور حضرت مسلم بن عقیل آپ زخمی ہوئے، اور وہ جو لوگ جن کو آپ نے بگھایا، پھر کچھ لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ گئے، انہوں نے پتھراؤ کیا، پتھر مارا آپ کو۔ آپ ایک دیوار کے ساتھ تھے، اور وہ دیوار مبارک بکیر بن حمران احمری کی دیوار سے آپ نے اپنی پشت لگائی، اور وہ احمری جو ہے وہ آگے ہو کے اس نے آپ پر حملہ کیا، پکڑنا چاہا، آپ نے حملہ کیا اس کو، تو اس کی گردن 10 قدم دور جا گری، اور پھر اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل آپ پر تیر چلایا، اور پھر آپ کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جس وقت ابن زیاد کے پاس لے گئے تو ابن زیاد نے وہاں بہت ساری باتیں کی، ابھی وہ باتیں عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے،
آپ نے 3 وصیتیں کی، جس میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرے 2 بچے ہیں ان کو حضرت امام عالی مقام کے پاس بھیجنا، اور ایک وصیت یہ تھی کہ امام عالی مقام آپ کو یہ خط بھیج دو کہ کوفہ والے وفا نہیں کر سکے، انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل آپ کو شہید کرنے کے لیے اس نے کہا کون ہے جو مسلم بن عقیل کو شہید کرے گا؟ تو بکیر بن حمران احمری کے بیٹے جس کی گردن آپ نے جدا کی تھی، اس نے کہا میرا باپ انہوں نے مارا ہے، میں ان کو چھت پر لے جا کر ان کی گردن تن سے جدا کرتا ہوں۔ جس وقت وہ اوپر لے گیا اور ابھی اپنی تلوار نکالی تھی آپ پر چلانے کے لیے، حضرت مسلم نے درود پڑھ رہے ہیں کملی والے آقا کی بارگاہ میں، اور اپنا منہ مکہ کی طرف کیا ہوا ہے، اور حضرت امام حسین سے عرض کرتے ہیں اے میرے امام، انہوں نے بے وفائی کی ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن میں نے ان کو جواب دیا ہے آپ کا نمائندہ بن کر۔ وہ تلوار نکال رہا ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی تلوار نکالی تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، جام ہو گیا اس کا ہاتھ، پاؤں جام ہو گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے ارے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں نے جو دیکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کو دیکھ کر میری ہر چیز جو ہے وہ دہشت ناک، ایسا دہشت ناک، اس کو دیکھ کے میری ہیبت گم ہو گئی اور میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرے پاؤں جم گئے۔ اور پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اس نے یہ جیسے ہی دیکھا وہاں ہی فوت ہو گیا۔ اور پھر اس نے ایک اور شامی بندے کو بھیجا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اللہ اکبر شہید کیا۔ اور ابن زیاد نے اس وقت آپ کا سر یزید کی طرف بھیجا، اور آپ کی شہادت 9 ذی الحج بروز بدھ 6 ہجری کو واقع ہوئی، 60 ہجری کو واقع ہوئی۔ تو ناظرین، آج مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو سفر تھا وہ شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ کی شہادت بھی، یہ تو ٹائم ہو تو اگر اس کو بڑے مزے سے بیان کیا جائے، یعنی جو سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی چونکہ میرا پروگرام یہ ہے کہ یہ سارا کرب و بلا کا مارکا جو ہے یہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں ہم پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کل ہم حضرت مسلم بن عقیل کے بچے، ان کا اللہ اکبر کوفہ کی گلیوں میں اور اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔